اس کے باہر تھی، وزیرستان کے باہر. سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا، ہمارا ایک فوجی نہیں تھا، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی، وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا، وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر. پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں. لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا، جو مصدق کے اوپر چلایا گیا. جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو، جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے. تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا. مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آ جائے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا. میں تو جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا. جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں. تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب، ایک وزیرستان اکارڈ کیا. تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے، ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ریگولر ملاقات ہوتی تھی، ہم ان کے ایلائے تھے. وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے ایلائے تھے، وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے. تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں. تو وہ ایک کہتا ان کا جو ایک سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے، تو وہ کہتا وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں، وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ ناٹ ٹو ہیو پیس اکارڈس. حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا، ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ. تو ہم مر رہے تھے یہاں، ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دیں، ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے. ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کرے؟ اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کمبیٹنٹ بن جائیں؟ آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائییں پیش کریں، لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں. اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا. ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپرا ہے. ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. ہمارے جو امریکہ سپر پاور ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہے، ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے. لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے. اسرائیل کو ریکگنائز کرو، ہندوستان کو ایکسیپٹ کرو کہ یہاں لوکل تھانے دار ہے ہمارا، ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے. تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ جس وقت آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو ریکگنائز اگر آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی رائٹ نہیں رہا، تو اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی رائٹ نہیں رہا. تو آپ وہ کشمیریوں کی جو 1 لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے 30 سال سے،
اس ساروں کے اوپر ان کی قبر کھود دیتے ہیں. جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ہے ان کے ساتھ جو بولتا ہے, جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستان نے ریکگنائز کر دیا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیے, کشمیر ایشو ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں, انٹرنیشنل فورمز, وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے. اس سے پہلے تو یہاں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. نواز شریف جب ہندوستان گیا, اس نے تو حریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا یہ کہ نریندر مودی نہ ناراض ہو جائے. ہم انڈیا کے خلاف, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہوں, کوشش بھی کی, لیکن آپ کدھر لائن ڈرا کریں گے کہ کدھر ایک ملک کا نظریہ آئے گا, کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا. تو جب آپ کے کچھ اصول ہی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین حقانی اور یہ نجم سیٹھی ٹائپس ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آرام سے غلامی کرو, امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو, تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے. میرا اگلا کوشچن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا اور تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے؟ کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا؟ کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے, اپنا نظریہ ختم کر کے, کیا یہ کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک؟ سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں. جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے. اپنے ملک کے قانون توڑ کے, اپنی آئین کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے. یہاں سے وار آن ٹیرر میں سی آئی اے, ایف بی آئی یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو, جو وہ چاہتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دن دہاڑے, اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا, ایک کو مارا, بیوی نے اس کی خودکشی کی. سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا, اور ہمیں اس نے کہا کہ نہیں جی اس کو وہاں سزا ہوگی. کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی, کوئی ہمارے قوانین, ہمارے لوگوں کے رائٹس, وہ جو 4 لوگ مرے تھے, کسی کو اس کی فکر نہیں تھی. اور کتنے اور کیسز ہیں, رمزی یوسف کا کیس ہے, ایمل کانسی کا کیس ہے. اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کی ہے. کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا؟ کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی؟ کیا وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا؟ کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی؟ وہ $20 ارب ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے, یا $150 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک یا ٹائمز ہے, دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. کس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں؟ ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گی سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں. تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے, تو یہ اینٹی امریکنزم نہیں ہے, یہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا. یہ قائد اعظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیریوں سے وہ ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلسفی ہے پاکستان کی, یہ ملک ایک بڑا خواب تھا. یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو. دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے, کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر, نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے, وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس نے, یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی
کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے؟ میں نے سی این این میں کہا, سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی, ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان, جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا, اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا, یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز, یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے؟ مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی, لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں, کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو, ضمانت پہ کوئی ہو, اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو, اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں, اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز, دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا, جب مجھے یہ پتہ چلا اس سازش کا, اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے, تو میں جب بھی میں سوچتا تھا نا, تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی؟ کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں, جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں یقین کرو, میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی, میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے, 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر, اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں, کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا, بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے, اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں. اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں سوچا, میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں, اور ایسے کیسز. یعنی اتنا, وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے, اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا, آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں اس لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں کیا, میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کہ اس کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں
یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے؟ کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ۔ یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی۔ ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا، وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے، آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی۔ ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے، جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے۔ یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، مذاق ہو رہا ہے۔ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں، وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے، اور اب جو ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے۔ جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو، یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر، یہ الیکشن کمیشن، جمہوریت کی تباہی، پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی، مورل سٹینڈرڈز کی۔ دیکھیں مورالٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک۔ پلیز ایک چیز یاد رکھیں، کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا، کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے۔ دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ، مورل ویلیوز پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی، میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا۔ میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں، وہ آج جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ جو امر بالمعروف ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو، وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے، یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی، کوئی اجازت نہیں دی اس نے کہا سائیڈز لو۔ اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جرمنی جاپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا 1945 کے بعد، بلڈنگز نہیں کھڑی۔ تصویریں دیکھیں ذرا، ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی۔ وہ 10 سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے، کیونکہ مورالٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے۔ جو قوم جس کی مورالٹی انٹیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے۔ ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی مورالٹی ختم ہوتی ہے، آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے سامنے ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا، دبئی، ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیاں بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی۔
लेबनान एक सबसे खुशहाल तबका था सारे मिडल ईस्ट में, आज उसके ज़रा हालात देखे 70% लोग गुर्बत से नीचे गिर गए। कोई किसी ने बमबारी नहीं की, उनकी करप्शन ने, करप्शन होती है जब आपकी मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर जाती हैं, जब करप्शन आ जाती है, उनकी करप्शन ने ख़त्म कर दिया लेबनान को। आज वहाँ गुर्बत है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाहर। सो जो हमारे जुल्म किया है, ये अमेरिका को तो फ़ायदा हो गया, वो तो उन्होंने रजीम चेंज कर दी, उनका मकसद हमारी बेहतरी तो नहीं थी, वो तो अपने आप को पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग ये जो ऊपर आके बैठे हैं, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद अपनी चोरी बचाना था, जो खुर्रम दस्तगीर ने कह दिया। अब जब चोरी बचानी है तो चोरी बचाने के लिए ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, अपने सारे इंसाफ के इदारों के कब्र खोद दिया इन्होंने। जो इन्होंने नैब के अमेंडमेंट्स किए हैं, इसका तो सिंपल मतलब ये है कि वाइट कॉलर क्राइम को अब पाकिस्तान में इजाजत दे दी है। सिर्फ वो भैंस चोर और गाड़ी चोर और वो साइकिल चोरों को पकड़ के जेलों में डालो, बाकी इनको तो इजाजत मिल गई है। वाइट कॉलर क्राइम दुनिया में पकड़ना मुश्किल होती है, उसके लिए आपको बड़े वकील चाहिए, सेटअप चाहिए। तो वो बड़ी मुश्किल से नैब बनी थी, नैब ने अच्छे बुरे काम किए, वो कई दफ़ा उनको इजाज़त दी गई। हमारे दौर में इजाज़त दी नैब को, हमारे दौर में 480 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया था 3.5 सालों में। उससे पहले 18 साल में 280 अरब रुपया रिट्रीव किया था, क्योंकि हमने नैब को छोड़ा हुआ था, हम कोई उसको प्रेशर नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने आके नैब ख़त्म कर दिया। उस इंटीरियर सनाउल्लाह के नीचे जब नैब होएगी, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि वो नैब ने क्या करना है। अब वो सिर्फ विक्टिमाइज करेंगे, लोगों को तंग करेगी, इस्तेमाल करेंगे, FIA को इस्तेमाल करेंगे केसेस बनाने के लिए। तो ये इदारे तो ख़त्म हो गए अब। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात के ऊपर जो जुल्म किया है, इन चोरों को ऊपर बैठा के, और इन चोरों को अपनी चोरी बचाने के लिए, अब NRO लेने के लिए, अब ये जो करेंगे मुल्क के साथ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान को किसी दुश्मन, बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये वो काम कर देंगे जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। ये अंदर से मुल्क को तबाह करेंगे। और आपके सामने है कि एक चलती हुई, अभी शौकत तरीन ने आपको फिगर्स दिखा दी कि हर चीज़ पॉजिटिव थी पाकिस्तान की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव थी, एग्रीकल्चर, वो भी जमशेद चीबारी ने बताया, वो बताना था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ ऊपर जा रही थी। हर इंडिकेटर, सर्विसेज इंडस्ट्री, IT के अंदर हमने चेंजेस लेके आए थे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, जो असल चीज़ है जिससे मुल्क ऊपर जाता है, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी ने कॉन्फिडेंस था, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस रिकॉर्ड भेज रहे थे। और वो टाइम जो कि सबसे मुश्किल टाइम था, पहले बैंकरप्ट इकोनॉमी, उसको स्टेबलाइज करना, फिर कोरोना आ गया, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, उस सारे में से नेविगेट करके मुल्क को निकाल रहे थे। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि एक इंटरनेशनल सुपर साइकिल आया हुआ है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, हमारा रुपया, हमारा करेंसी अफेक्ट होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। ये बिल्कुल इस साजिश को रोके, क्योंकि सबसे पहला इंपैक्ट पड़ना था हमारी करेंसी के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज पे, जैसी इंस्टेबिलिटी होनी थी। और वही हुआ, और वही नहीं हुआ जो उसके इंपैक्ट पड़े। और ये जो 3 साल से लगे हुए थे, महंगाई और नाहल है, हमें पूरी तरह पता था कि इनको ना समझ थी इकोनॉमी की, क्योंकि अगर करते तो 10 साल जो पहले इन्होंने किया था, हमें तो पता था क्या करना है। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक तैयारी थी कि NRO इन्होंने लेना था। उसके अंदर आपके सामने सारी आज इकोनॉमी नीचे जा रही है, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है, आम लोगों के लिए महंगाई वो हुई है इनके 2 महीने में, जो हमारे 3.5 साल में इस तरह की महंगाई नहीं हुई। हमारे ऊपर भी कमोडिटी सुपर साइकिल था, हमने भी डील करना था कोरोना के साथ। हम भी IMF प्रोग्राम में थे, तो हम तो 2.5 साल से IMF प्रोग्राम में, हमने क्यों नहीं ऐसी महंगाई की? इन्होंने आते साथ ही सारा कुछ या हमारे पे डाल रहे हैं या IMF पे डाल रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच ही सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर थी। जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमारा तो मकसद ये था करप्शन बचाना। तो मैं आखिर में, आज मैं अपने सारे पाकिस्तानियों के सामने कि देखें, ये एक जेन्युइन पाकिस्तान में एक आ गया है
क्रॉस रोड्स, या इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, वो न्यूट्रल बीच में रास्ते का वो गियर ही निकल गया। फैसला अब हमने करना है, फैसला करना है कि अब इस मुल्क को ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं इससे बचाना कैसे है। ये जो अगर इनका किसी का ख्याल है, मैं रिपीट करता हूं कि हम जनाब अमेरिका के पैर पकड़ेंगे, वो एम्बेसडर के पास भी पहुंच गया होगा, वो मुझे पता है मिफ्ता इस्माइल, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वहां जाके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया होगा कि जी मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं, अगर आप नहीं करते तो मैं शहबाज को बुला लेता हूं, वो और ज्यादा अच्छे करता है जूते पॉलिश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अमेरिकन माइंड को समझे, उनकी बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, देयर इज नो फ्री लंच। हर चीज की कीमत है, और वो जो कीमत है वो अगर पाकिस्तान अगर वो कीमत हम अदा करने के लिए तैयार हैं तो सारा नजरिया पाकिस्तान को दफन करना पड़ेगा। बड़ा अजीम इसका नजरिया था, और इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बड़ा अजीम नारा है, ये खुददारी का नारा है, गैरत का नारा है। ये कभी भी ये एक छोटे से आदमी को बड़ा आदमी बना देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आम आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खुददारी आ जाती है, उस पर गैरत आ जाती है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसको। ये जो आप झुकते हैं, और मुझे शर्म आती है कि जिस तरह इन्होंने हमारा दुनिया में जलील किया अब तक, जाके जिस तरह पर्चियां पकड़ के उसके ओबामा के सामने बैठे हों, जिस तरह पता नहीं वो कोई इसका कोई पता नहीं गया मास्टर है इसका। और दूसरी तरह वो अच्छा ओबामा तो दूर की बात है, ये अमेरिकन एम्बेसडर के सामने आपको देखना पड़ेगा कैसे गिरते हैं। तो ये जब ब्रिटिश एम्बेसडर को केक खिलाया जा रहा है, केक खिलाया जा रहा है उसको कि शायद वो हमारी सिफारिश कर दे। ये जो बेशर्मी है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह इसको दूर करता है। कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, कोई किसी के सामने अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें झुकने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्लाह है। ये देखें, ये अब हम रियलाइज नहीं करते। मैं इतनी देर से, जब भी मैं ये क्रिकेट भी खेलता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। कभी मैं ये देखता था जाके हमारे जो लीडर्स हैं जिस तरह ये बेशर्मी से उनके सामने झुके हुए होते थे। बिल्कुल उस सियासत ने सही बात की। 22 करोड़, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी में मुल्क है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, हमारी एक जबरदस्त फौज है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। हमारी अवाम जब मौका मिलता है, ओवरसीज पाकिस्तानी में ऐसा टैलेंट बैठा हुआ है, एक्सेल करते हैं। लेकिन जब लीडर ये शहबाज शरीफ बन जाए और ये सारे चोर ऊपर बढ़ जाए, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोरों को बैठाए, फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, मुल्क कैसे चल सकता है। इसलिए कौम को अपने बेसिक्स के पर जाना पड़ेगा, हमें इसको फाइट करना पड़ेगा। मैं इसको जहाद समझता हूं, हकीकी आज़ादी की ये जहाद है। और इसके लिए मेरी आज सारी कौम को है कि मैंने तो किसी सूरत इसको एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने तो जो भी हो जाए, मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, सिर्फ उस पर मैं ख़त्म कर रहा हूं अपनी तकरीर, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, tea is ready. Tea is ready on the right side, ji.